سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41 صفحہ نمبر 284۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْطَنَعْتُكَ، اور ہم نے بنا دیا یا بنا لیا تجھ کو، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے۔ اذهب، جا، انت، تو، واخوک، اور تیرا بھائی، بآیاتی، ساتھ میری نشانیوں کے، ولا تنیا، اور نہ سستی کرنا، فی ذکری، میرے ذکر میں۔ اذهبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہے۔ فقولا، پس تم دونوں کہو، لہو، اس کے لیے، قولا، کہنا، لینا، نرمی سے، لعلہ، شاید کہ وہ، یتذکر، نصیحت پکڑ لے، او یخشا، یا ڈر جائے۔ قالا، کہا دونوں نے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، نخاف، ہم ڈرتے ہیں، ان یفرطا، یہ کہ وہ بڑھ جائے، علینا، ہم پر، او ان یطغی، یا وہ سرکشی کرے۔ قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، لا تخافا، نہ تم دونوں ڈرو، اننی، بے شک میں، معکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، میں سنتا ہوں، وارا، اور میں دیکھتا ہوں۔ فاتیاہ، پس تم دونوں، فاتیاہ، پس جاؤ، فقولا، اور پس تم دونوں کہو، انا، بے شک ہم، فاتیاہ، پس جاؤ اس کے پاس، فقولا، پس تم دونوں کہو، انا، بے شک ہم، رسولا، ہم بھیجے گئے ہیں، ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، فارسل، پس بھیج دے، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور نہ تم عذاب دو ان کو، قد جئناک، تحقیق آئے ہیں ہم تیرے پاس، بآیا، سات نشانیوں کے، من ربک، تیرے رب کی، والسلام، اور سلام ہے، امن ہے، علی، اس پر، من اتبع، جس نے اتباع کی، الہدا، اور ہدایت حاصل کی، انا، بے شک، قد، یقیناً، اوحیا، وحی کی گئی ہے، الینا، ہم پر، ان العذاب، یہ کہ عذاب، علی، اس پر ہے، من کذب، جس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ تم فرعون کے پاس، اس کو بات بتاؤ، اس کو بلاؤ، ہو سکتا وہ سمجھ جائے۔ لیکن ہم جانتے ہیں، اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے آپ کی ان کی بات نہیں ماننی اور اس نے کفر پہ مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو فرما رہے جاؤ اس کے پاس۔ اس سے ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا، ایسے اللہ تعالیٰ نے کن، کیا ہر کام کے اندر کن کا استعمال نہیں کیا، وہ بتدریج ایسے کام کرتا چلا رہا ہے کہ جو انسانی عقل کے مطابق ہو، اور کسی انسان کو قیامت کے دن کوئی ایسی حجت نہ مل جائے کہ وہ اللہ سے کہہ سکے، یا اللہ مجھے تو پیغام پہنچا ہی نہیں، میرے پاس یہ بات پہنچی نہیں، تو نے میرے پاس کوئی آئی نہیں کہنے والا۔ حالانکہ اللہ کو پتہ اسے نہیں باندھنا، لیکن جب اتنا پروسیس شروع ہوا ہے، کہاں تھے موسیٰ علیہ السلام چلے اور کہاں تک گئے، پھر کہاں سے واپس آ رہے ان کے پاس پھر دوبارہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حجت قائم کر دی، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر بندے کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔
تب کی بات ہے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا اور یہ ٹیلی فون اور یہ سارا کچھ موبائل وغیرہ نہیں تھے، تب کی بات ہے، کسی کو بات پہنچتی تھی، کسی کو بات نہیں پہنچتی تھی۔ آج کل تو بات ہے ہی نہ پہنچنے والی، ہر بات انسان تک پہنچ رہی ہے، توحید کی بات بھی پہنچ رہی ہے، اس کے دلالی پہنچ رہے ہیں، بدعت کی بات، سنت کی بات بھی پہنچ رہی ہے، اس کے دلالی پہنچ رہے ہیں، وہ شرک والے شرک بھی بتا رہے ہیں، وہ بھی انسان دیکھ رہا ہے، بدعت والے اس کی ترویج کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، یہ سارا کچھ سامنے آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو بیان کر دیا، یہ دیکھو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، انہوں نے وقت کیسے گزارا، یہ ہمارے لیے ہر انسان کے لیے ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے۔ آہستہ آہستہ ہر انسان کو بات پتہ چلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کوئی مان لے وہ کامیابی کے زینے چڑھ جاتا ہے، جو نہیں مانتا وہ دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے اور آخرت میں ناکام ہے ہی ہے۔ اللہ فرمانے وَاسْتَنَعْتُ نَفْسِي، ہم نے آپ کو بنا لیا، سانا یہ اس کا سواد نون ہے، اس کا روٹ ہے، یعنی وَاسْتَنَعْتُ، ہم نے آپ کو بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا بنا لیا اپنے لیے، یعنی تم کو اپنے لیے بنایا، کیونکہ یہ مصر ہے، یہ فلسطین ہے، یہ شام کے علاقے ہیں، اس کے اندر ہماری نافرمانی ہو رہی ہے، ہماری سرکشی ہو رہی ہے، لوگوں نے میرے مقابل خدا کو بنا لیا، مجھے بھول گئے، شیطان کے پیروکار بن گئے، اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنا لیا ہے، تم نے میرا کام کرنا ہے، میری دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وَاسْتَنَعْتُکَ، ہم نے آپ کو بنائی اپنے لیے۔ کتنا اللہ کا محبت بھرا انداز ہے، لہجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کتنا پیار ہے کہ موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، کہ اپنے کام کے لیے بنایا ہے، دین کے لیے بنایا ہے، تو نے دین کی دعوت دینی ہے ان کے سامنے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، یہ تم جاؤ، تیرا بھائی جائے اور جاؤ نشانی کے ساتھ۔ نشانی کون سی تھی؟ پیچھے ہم نے پڑھا عصا تھا، آپ کا ہاتھ تھا جس کے ذریعے آپ اس کے ساتھ وہ روشن ہو جاتا تھا، یہ اللہ کی نشانیاں تھی۔ فرمایا ولا تنیا فی ذکری، یہ کام بہت بڑا ہے، اس کے بعد جانا بہت بڑا کام ہے، دل گردے کا کام، اس کے بعد جانا، اس کا ایک وہ ایک خوف کی علامت ہے، ایک دہشت کی علامت ہے جو فرعون ہے، اس کے بعد جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ بھی آیات نشانی کے ساتھ، ولا لیکن جب جاؤ گے اس ولا تنیا، میرے ذکر کو نہیں بولنا، میری یاد کو نہیں بولنا، مجھے نہیں بولنا، میرا ذکر کرتے رہو گے تو میں اللہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں مدد کرتا رہوں گا۔ اسی لیے یہ ذکر ہمارے لیے بھی ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم نے پیچھے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کی سارا دن، پورا دن مختلف اذکار میں گزرتا ہے۔ صبح کی تہجد سے لے لیں، صبح کی نماز لے لیں، اس کے بعد کا وقت لے لیں، چاش کی نماز لے لیں، اس کے بعد ظہر سے پہلے لے لیں، ظہر کے بعد کا وقت لے لیں، عصر کی نماز لے لیں، صبح شام کے اذکار لے لیں اور نفل لے لیں، اور آپ کی جو دعائیں دن رات کی وہ لے لیں، کبھی گھر میں داخل ہونے کی دعا، کبھی نکلنے کی دعا، کبھی سیڑھیاں چڑھنے کی دعا، کبھی مسجد میں آنے کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، بیت نکلنے سے دعا، اور رات کو جو اذکار ہیں آیت الکرسی ہے اور سورہ ملک ہے اور یہ سورہ سجدہ، یہ پوری زندگی دیکھ لیں، پورا دن دیکھ لیں، ایسے اذکار ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے بولے، نصیحت کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام تم نے میری یاد کو نہیں بولنا، اور یہ بڑا جو منصب ہے یہ میری یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مجھے یاد رکھو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ اس کے پاس، وہ فرعون وہ بڑا سرکش ہے، فقولا، پس تم دونوں کہو، لہو اس کے لیے، قولاً کہنا، لینا، نرم زبان اختیار کرنی ہے، نرمی سے کہنا ہے، سختی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے موسیٰ علیہ السلام سے کہ سختی نہیں کرنی، کیونکہ سختی سے کوئی بات مان نہیں سکتا، وہ تمہاری بات اس پہ اثر کرے گی نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا تھا، عائشہ کسی معاملے میں سخت ہوئی، کہا عائشہ جو کام تم نرمی سے لے سکتی ہو سختی سے نہیں لے سکتی۔ فرمایا جس کام میں نرمی آ جاتی ہے اس میں حسن آ جاتا ہے، جس میں سختی آ جاتی ہے اس کام کو بگاڑ کر آ دیتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ ذات الرقاع، جو غزوہ ذات الرقاع ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ واپس آ رہے تھے وہاں سے لیٹ گئے، ایک بدو آیا، اس نے تلوار اٹھا لی، جی وہ پکڑ لی تلوار، وہ کہنے لگا آج تجھے اللہ سے کون بچائے گا، مجھ سے تو کون بچائے گا؟ اس نے کہا اور میں اللہ بچائے گا، اور وہ تلوار گر گئی۔ پھر آپ نے تلوار پکڑ لی، آپ نے کہا بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔
وہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ کی یہ محبت، یہ نرم رویہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کئیوں کو مسلمان کیا۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ مثال دی ہے مسلمان کی کہ مسلمان اکڑ خان نہیں ہوتا، مسلمان نرم ہوتا ہے، نرمی والا ہوتا ہے۔ اور میں اس کی مثال دی، بخاری شریف حدیث ہے کہ مسلمان کی مثال اس پودے کی طرح ہے، جب ہوا چلتی ہے ادھر ہو جاتا ہے، جب ادھر چلتی ہے ادھر وہ نیچے جھک جاتا ہے، جب ادھر سے آتی ہے ادھر جھک جاتا ہے، ادھر جھک جاتا ہے، یعنی مومن اکڑتا ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال پودے کی سی ہے، جب زندگی کے اندر کوئی بندہ آگے بدتمیزی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے، وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، کسی معاملے اس کی بے عزتی کرتا ہے، فرمایا وہ تھوڑی دیر جھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، نرمی طرح کرتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے پھر وہ اپنی منزل پہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جس کام پہ لگا اس کام پہ لگا رہتا ہے، وہ نہیں مڑ کے دیکھتا اس نے کیا کہا۔ ہمیشہ کامیاب بندہ وہ جو مڑ کے نہیں دیکھتا، وہ آگے چلتا ہے، پیچھے دیکھے گا، پیچھے سوچے گا میرے ساتھ اس نے کیا کیا، ہمارے ساتھ اس نے کیا کیا، خاندان میں ہمارے ساتھ بڑوں نے کیا، چھوٹوں نے کیا کیا، چچے والوں دوسروں نے کیا، وہ فلانا کیا۔ انسان جب پیچھے دیکھے گا نا پھر وہ کامیاب ہوگا۔ جو انسان بلا دیتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، اور جو یاد رکھتا ہے لوگوں کی برائیوں کو ان کے سے کی گئی ہے، پھر وہ انسان سوچتا بھی رہتا ہے، کڑتا بھی رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ مومن کی مثال اس پودے جیسی ہے کہ جب ایسے ہوا چلتے جھک جاتا ہے، جب ہوا تھمتی ہے پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ قالا کہا ان دونوں نے، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، نخاف ہم ڈرتے ہیں، این یفرطا کہ وہ بڑھ جائے، جب لفظ ہے افراط و تفرید، بڑھنا اور گھٹنا، یفرطا وہ بڑھ جائے علینا ہم پر، کس لحاظ سے بڑھ جائے، طاقت میں بڑھ جائے، ہم کو دبا دے، ہم کو بات نہ کرنے دے، وہ بڑھ جائے، کس لحاظ سے بڑھ جائے، دلیل کے لحاظ سے بڑھ جائے، ہم بات کریں وہ ایسی دلیل دی ہم چپ کر جائیں، وہ بڑھ جائے ہم کو کہیں قتل نہ کر دیں، اس لحاظ سے بڑھ جائے، یعنی کسی بھی لحاظ سے یا اللہ ہم سے بڑھ سکتا ہے، او ایتگا یا ہمارے اوپر وہ سرکشی کرے، ہم کو قید کر دے، ہمیں وہ جیسے سزا دینی شروع کر دے، کسی کام میں کر دے۔ فرمایا قال لا تخافا تم مت ڈرو، اننی بے شک میں، معکما میں تو، ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو سارے تسنیہ کے صیغے بولے ہیں، ایک ہوتا ہے واحد کا صیغہ، ایک تسنیہ دو، جیسے قالا لام قالا ایک بندہ کہا، قالا لام الف لا دو بندے کہا، اسے سارے تخافا معکما ربنا اننا، سب یہ دو آدمی نا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تسنیہ صیغہ بول رہے ہیں، قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، تم دونوں مت گھبراؤ، میں دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون تمہارے ساتھ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، میں اس کو سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتیاہو فقولا، اور جاؤ تم دونوں اس کے پاس اور کہو اس کو، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں تیرے رب کا، تیرے ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، فارسل معانا بنی اسرائیل، بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور ان کو سزا مت دے۔ کیا سزا دیتے تھے؟ بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کو غلام بنا کر رکھا، مت سزا دے ان کو۔ جو نبی آتا ہے وہ دین سے بھی لوگوں کو ان کی اصلاح کرتا ہے، وہ دنیاوی بھی ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اندر صحابہ جب شروع کے اندر مسلمانوں کی حالت زار کیا تھی، پہننے کو کچھ نہیں، کھانے کچھ نہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی بدو یا وہی صحابی جو غربت کے انتہائی لکیر پر تھے اور باخر میں وہ عرب و عجم کے مالک بن گئے، اتنی دولت، زکات لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی نبی دین کی اصلاح بھی کرتا ہے اور دنیا کی بھی اصلاح لوگوں کی کرتا ہے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، تحقیق ہم آئے تیرے پاس سات نشانیوں کے تیرے رب کی۔ کون نشانیاں؟ عصا اور آپ کا جو ہاتھ تھا، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اوپر اس کے جس نے اتباع کی اور ہدایت حاصل کی، یعنی جس نے ہدایت کی اتباع کر لی اس کی سلامتی ہے۔ جیسے اللہ نبی نے ہرقل کو خاطر کا فرمایا اسلم اور تسلیم، یعنی سلام قبول کر تو سلامتی میں رہ جائے گا۔ اس سے اللہ نبی جب بھی کسی خطبہ لکھتے تھے، سالی یہ لکھتے تھے والسلام علی من اتبع الہدی، جس نے اتباع کی اس کے لیے سلامتی ہے، جو اتباع ہدایت کے پیچھے لگ گیا۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
جو جس نے تباہ کر لی، جو پیچھے آ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، اس میں اللہ کی رحمت ہوگی، اسی کو اللہ کی پکڑ آئے گی جس نے سرکشی کی اور جھٹلا دیا تو منہ پھیر کر چلا گیا۔ وہ اتنا عظیم آدمی، اتنا عظیم شخص تمہارے سامنے کھڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام، تو میں ہم نے محبت رکھ دی تیرے لیے، جو تجھے دیکھتا ہے وہ دیکھتے رہ جاتا ہے، تو تم لوگ ہو اس کو دیکھتے بھی ہو تو پھر منہ پھیر کے چلے جاتے ہو، پھر جھٹلا دیتے ہو، تو میں اللہ تم کو عذاب دے گا۔ وہی ذکر کیا جب آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واصطنعتک لنفسی، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھے چن لیا ہے اپنے لیے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے اپنے لیے، یعنی رسول کے طور پر۔ یعنی رسول کے طور پر۔ اذهب، اذهب، آپ جائیے، آپ جائیے، انت، انت، آپ، و اخوک، واخوک، اور آپ کا بھائی، اور آپ کا بھائی، بآیاتی، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا، ولا تنیا، اور نہ تم دونوں سستی کرنا، اور نہ تم دونوں سستی کرنا، فی ذکری، فی ذکری، میری یاد میں، میری یاد میں، اذهبا، اذهبا، تم دونوں جاؤ، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، الی فرعون، فرعون کی طرف، فرعون کی طرف، انہ طغی، انہ طغی، یقیناً اس نے سرکشی کر لی ہے، یقیناً اس نے سرکشی کر لی ہے، فقولا لہ، فقولا لہ، بس دونوں تم اس سے کہو، پس دونوں تم اس سے کہو، قولا لینا، قولا لینا، نرم بات، نرم بات، لعلہ، لعلہ، شاید کہ وہ، شاید کہ وہ، یتذکر، یتذکر، وہ نصیحت حاصل کر لے، نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، او یخشا، یا وہ ڈر جائے، یا وہ ڈر جائے، قالا، قالا، دونوں نے کہا، دونوں نے کہا، ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اننا، اننا، یقیناً ہم، یقیناً ہم، نخاف، نخاف، ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، ان یفرط علینا، یہ کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے، یہ کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے، او ان یطغی، او ان یطغی، یا وہ سرکشی کرے، یا وہ سرکشی کرے، قال، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تخافا، لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، تم دونوں مت ڈرو، اننی، اننی، یقیناً میں، یقیناً میں، معکما، معکما، تم دونوں کے ساتھ، تم دونوں کے ساتھ، اسمعو، اسمعو، سن رہا ہوں، وارا، وارا، دیکھ رہا ہوں، اور دیکھ رہا، فأتیاہو، فاتیاہو، بس تم دونوں جاؤ اس کے پاس، پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا، فقولا، بس تم دونوں کہو، اور تم دونوں کہو، انا رسول ربک، انا رسول ربی کا، یقیناً ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یقیناً ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، فارسل معنا، فارسل معانا، بس تو بھیج دے ہمارے ساتھ، پس تو بھیج دے ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، ولا تعذبہم، اور تو ان کو عذاب نہ دے، اور تو ان کو عذاب نہ دے، قد جئناک، قد جئناک، تحقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس، تحقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس، بآیت، بآیات، نشانی، نشانی، من ربک، من ربی، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، والسلام، والسلام، اور سلامتی ہے، اور سلامتی ہے، علی من اتبع الہدی، علی من اتبع الہدی، اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، انا، انا، یقیناً ہم، یقیناً ہم، قد اوحی الینا، قد اوحی الینا، تحقیق ہماری طرف وحی کی گئی ہے، تحقیق ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب، ان العذاب، بے شک عذاب، بے شک عذاب، علی من کذب، علی من کذب، اس شخص پر آئے گا جس نے جھٹلایا، اس شخص پر آئے گا جس نے جھٹلایا، وتولا، وتولا، اور جس نے منہ موڑا۔ اور جس نے منہ پھیرا۔